السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 37 اور 38 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ اور اے محبوب، یاد کرو جب تم اس سے فرما رہے تھے جس پر اللہ نے انعام فرمایا، اور جس پر اللہ نے انعام فرمایا کہ اپنی بیوی اپنے پاس روک رکھ اور اللہ سے ڈر، اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تمہیں لوگوں کا اندیشہ تھا، اور اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ پھر جب زید نے اس سے حاجت پوری کر لی تو ہم نے آپ کا اس کے ساتھ نکاح کر دیا تاکہ مسلمانوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں کچھ حرج نہ رہے جب ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے۔ اس آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی عظیم دولت سے نواز کر ان پر انعام فرمایا، اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے اور ان کے پرورش فرما کر ان پر انعام اور احسان فرمایا۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو چکا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں داخل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے۔ چنانچہ اس کی صورت یہ ہوئی کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان موافقت نہ ہوئی، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخت انداز میں گفتگو، تیز زبانی، اطاعت نہ کرنے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی شکایت کی۔ ایسا بار بار اتفاق ہوا، اور ہر بار حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھا دیتے اور ان سے ارشاد فرماتے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی رکھو، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تکبر کرنے اور شوہر کو تکلیف دینے کے الزام لگانے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔
تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ ظاہر نہیں فرماتے تھے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تمہارا گزارا نہیں ہو سکے گا اور طلاق ضرور واقع ہوگی، اور اللہ تعالیٰ انہیں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن میں داخل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات ظاہر کرنا منظور تھی۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی طرف سے اعتراض کیے جانے کا اندیشہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کرنے کا ہے، اور ایسا کرنے سے لوگ طعنہ دیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا جو ان کے منہ بولے بیٹے کے نکاح میں رہی تھی۔ اس پر آپ کو لوگوں کے بے جا اعتراضات کی پرواہ نہ کرنے کا فرمایا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدت گزرنے کے بعد ان کے پاس حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام لے کر گئے، اور انہوں نے سر جھکا کر کمال شرم و ادب سے انہیں یہ پیام پہنچایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس معاملے میں اپنی رائے کو کچھ بھی دخل نہیں دیتی، جو میرے رب عز و جل کو منظور ہو میں اس پر راضی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بارگاہ الہی میں متوجہ ہوئیں اور انہوں نے نماز شروع کر دی، اور یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نکاح سے بہت خوشی اور فخر ہوا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شادی کا ولیمہ بہت وسعت کے ساتھ کیا۔ اس آیت سے یہ باتیں معلوم ہوئی، یہ کہنا جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نعمت دی ہے۔ نیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ شادیاں فرمانے کی ایک حکمت معاشرے میں رائج بری رسموں کا خاتمہ کرنا تھی، جیسے بری رسموں کا خاتمہ کرنے کی تھی، جیسے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرما کر لوگوں کے درمیان رائج اس بری رسم کا خاتمہ کر دیا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا حرام ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ منہ بولے بیٹے کی طلاق یافتہ بیوی سے نکاح کرنا جائز ہے، جبکہ حرمت کی کوئی شرعی وجہ نہ ہو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے صرف ان کا نام صراحت کے ساتھ قرآن کریم میں مذکور ہے، اور دنیا و آخرت میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے انسان اور فرشتے آیت میں ان کا نام پڑھتے رہیں گے۔ آیت نمبر 38 میں ارشاد ہے، نبی پر اس بات میں کوئی حرج نہیں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر فرمائی۔ اللہ کا دستور چلا آ رہا ہے ان میں جو پہلے گزر چکے، اور ان کا ہر کام مقرر کی ہوئی تقدیر ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو حلال فرمایا اور انہیں منہ بولے بیٹے زید بن حارث کی طلاق یافتہ بیوی سے نکاح کرنے کا جو حکم دیا، اس پر عمل کرنے میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حرج نہیں، اور زیادہ شادیاں کرنا کوئی انوکھی بات نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لانے والے انبیاء اکرام علیہ السلام میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہ دستور رہا ہے کہ ان کے نکاح کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھا، اور انہیں نکاح کے معاملے میں امتیوں سے زیادہ وسعت عطا فرمائی، اور اس سلسلے میں انہیں خاص احکام دیے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام امت کو یہ بتا دیا کہ اس نے پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نکاح کے معاملے میں وسعت فرمائی، اور انہیں کثیر عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کثیر خواتین سے شادیاں فرمانا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خاص اجازت سے تھا، اور آپ کا یہ عمل انبیاء کرام علیہ السلام کے دستور کے برخلاف نہیں بلکہ اس کے عین مطابق تھا، کیونکہ آپ سے پہلے تشریف لانے والے متعدد انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی ایک سے زیادہ شادیاں کی تھی۔ قرآن مجید کے علاوہ بائبل میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 شادیاں فرمائی،
آپ کی پہلی بیوی کے بارے میں بائبل میں ہے، اور ابرام سے ہاجرہ کے ایک بیٹا ہوا، اور ابرام نے اپنے اس بیٹے کا نام جو ہاجرہ سے پیدا ہوا اسماعیل رکھا، اور جب ابرام سے ہاجرہ کے اسماعیل پیدا ہوا تب ابرام 86 برس کا تھا۔ آپ علیہ السلام کی دوسری بیوی سے اولاد کے بارے میں بائبل میں ہے، موسم بہار میں معین وقت پر میں تیرے پاس پھر آؤں گا اور سارا کیا کہ بیٹا ہوگا۔ آپ کی تیسری بیوی اور ان سے ہونے والی اولاد کے بارے میں بائبل میں ہے، اور ابراہم نے پھر ایک اور بیوی کی جس کا نام خطورہ تھا، اور اس سے زمران اور یقسان اور مدان اور مدیان اور ازباق اور سوخ پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 4 شادیاں فرمائی تھی۔ آپ کی پہلی زوجہ کے بارے میں بائبل میں ہے، تب لابین نے اس جگہ کے سب لوگوں کو بلا کر جمع کیا اور ان کی ضیافت کی، اور جب شام ہوئی تو اپنی بیٹی لیا کو اس کے پاس لے آیا، اور یعقوب اس سے ہم آغوش ہوا۔ دوسری زوجہ کے بارے میں بائبل میں ہے، اور لابن نے اپنی لونڈی زلفا اپنی بیٹی لیا کے ساتھ کر دی کہ اس کی لونڈی ہو۔ تیسری زوجہ کے بارے میں بائبل میں ہے، یعقوب نے ایسا ہی کیا کہ لیا کا ہفتہ پورا کیا، تب لابن نے اپنی بیٹی راخل بھی اسے بیاہ دی۔ چوتھی زوجہ بلہا کے بارے میں بائبل میں ہے، اور اپنی لونڈی بلہا اپنی بیٹی راخل کو دی کہ اس کی لونڈی ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بائبل میں ہے، اور اس کے پاس 700 شہزادیاں اس کی بیویاں اور 300 حرمین تھی۔ ان تمام انبیاء اکرام علیہ السلام وہ ہیں جن پر یہودی اور عیسائی ایمان رکھتے ہیں، تو جس طرح ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی بنا پر ان انبیاء اکرام علیہ السلام کے تقدس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی، اسی طرح اس عمل کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس اور آپ کی عظمت میں کوئی کمی واقع نہ ہوگی۔ یوں ہی اگر ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی وجہ سے ان محترم اور مکرم ہستیوں پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، تو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ شادیوں پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سے زیادہ شادیاں فرمانا معاذ اللہ تسکین نفس کے لیے ہرگز نہیں تھا، کیونکہ اگر آپ کی شخصیت میں اس کا ادنا سا شائبہ بھی موجود ہوتا تو آپ کے دشمنوں کو اس سے بہتر اور کوئی حربہ حاصل نہیں آ سکتا تھا، جس کے ذریعے وہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے۔ آپ کے دشمن جادوگر، شاعر، مجنون وغیرہ الزامات تو آپ پر لگاتے رہے، لیکن کسی سخت سے سخت دشمن کو بھی ایسا حرف زبان پر لانے کی جرأت نہ ہوئی جس کا تعلق جذباتی بہرہ روی سے ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ابتدائی 25 سال انتہائی عفت اور پاک بازی کے ساتھ گزارے، اور 25 سال کے بعد جب نکاح فرمایا تو ہم عمر خاتون سے نکاح میں دشواری نہ ہونے کے باوجود ایک ایسی خاتون کو شرف زوجیت سے سرفراز فرمایا جو عمر میں آپ سے 15 سال بڑی تھیں، اور آپ سے پہلے 2 شوہروں کی بیوی رہ چکی تھی، اولاد والی بھی تھیں، اور نکاح کا پیغام بھی اس خاتون نے خود بھیجا تھا۔ پھر نکاح کے بعد 50 سال کی عمر تک انہی کے ساتھ رہنے پر اکتفا کیا، اور اس دوران کسی اور رفیق حیات کی خواہش تک نہ فرمائی، اور جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد آپ نے نکاح فرمایا تو کسی نوجوان خاتون سے نہیں بلکہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا جو عمر کے لحاظ سے بوڑھی تھی۔ یوں ہی اعلان نبوت کے بعد جب کفار کی طرف سے حسین ترین عورتوں سے شادی کی پیشکش کی گئی تو آپ نے اسے ٹھکرا دیا۔
نیز آپ نے جتنی خواتین کو زوجیت کا شرف عطا فرمایا ان میں صرف ایک خاتون ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواری تھی، بقیہ بیویاں یا طلاق یافتہ تھیں، یا تمام شواہد اس بات کی دلیل ہیں کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سے زیادہ شادیاں فرمانا تزکیہ نفس کے لیے ہرگز نہ تھا، بلکہ آپ کے اس طرز عمل پر انصاف کی نظر سے غور کیا جائے تو ہر انصاف پسند آدمی پر یہ واضح ہو جائے گا کہ کثیر شادیوں کے پیچھے بے شمار ایسی حکمتیں اور مقاصد پوشیدہ تھے جن کا متعدد شادیوں کے بغیر پورا ہونا مشکل ترین تھا۔ یہاں اس کا ایک مقصد ملاحظہ ہو، خواتین اس امت کا نصف حصہ ہیں اور انسانی زندگی کے ان گنت مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق خاص طور پر عورتوں کے ساتھ ہے، اور فطرتی طور پر عورت اپنی نسوانی زندگی سے متعلق مسائل پر غیر محرم مرد کے ساتھ گفتگو کرنے سے شرماتی ہے۔ اسی طرح شرم و حیا کی وجہ سے عورتیں ازدواجی زندگی، حیض، نفاس اور جنابت وغیرہ سے متعلق مسائل کھل کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش نہ کر سکتی تھی، اور حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حال یہ تھا کہ آپ کنواری عورت سے بھی زیادہ شرم و حیا فرمایا کرتے تھے۔ ان حالات کی بنا پر حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی خواتین کی ضرورت تھی جو انتہائی پاک باز، ذہین، فطین، دیانت دار اور متقی ہوں، تاکہ عورتوں کے مسائل سے متعلق جو احکامات اور تعلیمات لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے انہیں ان کے ذریعے امت کی عورتوں تک پہنچایا جائے، وہ مسائل عورتوں کو سمجھائے جائیں اور ان مسائل پر عمل کر کے دکھایا جائے، اور یہ کام صرف وہی خواتین کر سکتی تھی جو حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازدواجی رشتے میں منسلک ہوں، اور ہجرت کے بعد چونکہ مسلمانوں کی تعداد میں اس تیزی کے ساتھ اضافہ ہونا شروع ہوا کہ کچھ ہی عرصے میں ان کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی، اس لیے ایک زوجہ سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ تنہا ان ذمہ داریوں کو سر انجام دے سکے گی۔ یہاں حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں سے متعلق جو کلام ذکر کیا، اس سے مقصود کفار کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو پر کیے جانے والے اعتراضات کو ذہنوں سے صاف کرنا تھا، اور آج کے زمانے میں چونکہ فحاشی، عریانی اور بے حیائی عام ہیں، اور زیادہ شادیوں اور کم عمر عورت سے شادی کو معاشرے میں غلط نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس لیے ہر امتی کی یہ اہم ترین ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجی زندگی کے ان پہلوؤں پر غور و فکر نہ کرے، اور اس حوالے سے دماغ میں آنے والے وسوسوں کو یہ کہہ کر جھٹک دے کہ میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور میرا یہ ایمان ہے کہ آپ کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا، لہذا میں شیطان کے وسوسوں پر کسی صورت کان نہیں دھر سکتا۔ اسی میں ایمان کی سلامتی ہے، ورنہ اس بارے میں غور و فکر ایمان کے لیے شدید خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان